محمد کما تحب و ترضی لهم۔ وہ خوشحالی کا راز جو ہماری آج کل آیت کا کمال چل رہا، واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا، وہ آج میں موقوف کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں۔ یہ میری درخواست ہے کہ ہم ذی الحجہ کو سمجھیں۔ رمضان کی عقیدت، محبت، احترام، وقار اور آمد کا ایک احساس ہوتا ہے۔ دنیا ساری گزر گئی ہے، لوگ کہاں سے کہاں نکل گئے ہیں، لیکن اب بھی رمضان کا ادب، احترام، روزے، یہ چیزیں باقی ہیں۔ اور ذی الحجہ کے بارے میں ہمیں احساس نہیں، ذی الحجہ کو ہم نے صرف قربانی تک سمجھا ہے، یا حج پہ جانے والے حضرات انہوں نے سمجھا ہے کہ حج کا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کے بارے میں اس کی عظمت، اس کا وقار، اس کی شان و شوکت، اور آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ اللہ پاک جل شانہ نے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن 10 راتیں اس کی قسم اٹھائی ہے قرآن میں، والفجر ولیال عشر۔ اللہ کو کسی چیز کی قسم اٹھا لینا اور وہ رب اٹھائے، رب العالمین اٹھائے، اخیر ہو گئی ہے۔ قسم اٹھائے اور اٹھانے والا بھی اللہ ہو، بندہ اٹھاتا ہے قسم اور اعتبار والا دیکھتے ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم، یہ بات سچ ہے، بڑے لوگ کے سر چھپ جاتے ہیں۔ اور جب اللہ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ لوگوں خیال کرنا، یہ جو پہلا عشرہ ہے نا، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، میں اس کی 10 راتوں کی قسم اٹھا رہا ہوں، یا کریم، کیا کمال ہے کہ اس کی 10 راتوں میں جو تمہیں دنیا اور آخرت کی خیریں، برکتیں، عزتیں، عافیتیں ملیں گی، شاید کہیں اور مل جائے، تو لہٰذا میں قسم اٹھاتا ہوں۔ اللہ پاک جل شانہ نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی۔ یہ خیال کرنا ان 10 راتوں کی بے قدری نہ کرنا، اور ان 10 راتوں کا احترام کرنا، اور ان 10 راتوں کو میسر ہے تو مؤثر بنانا۔ میسر، جو چیز میسر ہے اس کو مؤثر بنا لیں، یہ مومنانہ مزاج ہے۔ آج کا لمحہ میسر ہے، اس کو ذکر سے، تسبیح سے، کسی کی خدمت سے، کسی کے بارے میں دل میں اچھا گمان کر کے، بدگمانی نکال کے، شک شبہ نکال کے یہ سمجھ لیں کہ آج کا لمحہ میسر ہو گیا، مؤثر ہو گیا۔ میسر تو تھا، مؤثر ہو گیا۔ کتنی اہم چیز آ رہی اور کتنی اہم ترین چیز، اللہ اکبر۔ ہمیں کہ جو شخص ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کی رات یعنی چاند نظر آئے، 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 25 مرتبہ پڑھے، 4 رکعت نماز نفل پڑھے جب چاند نظر آئے اسی رات کو، کسی بھی وقت، رات رہتی ہے فجر تک، جب فجر داخل ہو جائے، جس کو کہتے ہیں سحری کا وقت ختم ہو جائے، تو وہ سمجھ لے رات ہے۔ سحری کے وقت سے پہلے رات ہے۔ 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قل هو اللہ 25 مرتبہ پڑھے۔ اللہ اس کے نام اعمال میں 25 سال کی عبادت کا ثواب فرماتے ہیں، اور مرنے سے پہلے جنت میں اسے اپنا مقام دکھاتے ہیں، جنت میں اس کو اپنا مقام دکھاتے ہیں۔ جو 9 ذی الحج کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، میرے آقا نے فرمایا 9 ذی الحج کے روزے کے دن کے بارے میں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے لیے 9 ذی الحج کا روزہ کفارہ بن جاتا ہے۔ روزہ بیمار ہیں، مریض ہیں، مسافر ہیں، نہیں رکھ سکتے، مجبوری ہے نہیں رکھ سکتے، اگر صحت طبیعت اجازت دے تو ضرور رکھیں۔ جو کوئی فرمایا کہ جو کوئی 9 ذی الحجہ کو 4 رکعت نماز نفل پڑھے کسی بھی وقت اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھے اور 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، ہر حاجت پوری ہوگی اور کوئی حاجت اس کی ٹلے گی نہیں۔
اس عمل کو پھر سنیے. 9 ذی الحج، 9 ذی الحج تو جو بندہ 4 رکعت نماز نفل پڑھے، جو مکروہ ایام ہیں، اوقات ہیں اس کے علاوہ، کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الکافرون اور 21 مرتبہ سورۃ اخلاص. بس یہ سمجھ لیجئے تھوڑا سا. 4 رکعت ہو گئی، سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ، 3 مرتبہ کیا؟ سورۃ اخلاص، سورۃ الکافرون، اور 21 مرتبہ سورۃ اخلاص. 21 مرتبہ سورۃ اخلاص ہر رکعت میں. اور پھر اللہ سے جو حاجت مانگے اللہ قبول کر دے. وہ دکھ ہیں، وہ غم ہیں، وہ پریشانیاں ہیں، وہ مسائل ہیں، وہ مشکلات ہیں، وہ ناکامیاں ہیں، وہ ذلتیں ہیں، وہ قلتیں ہیں، وہ علتیں ہیں، اللہ سے مانگے. کسی نے یہ نفل پڑھتے ہوئے دیکھا حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، سبحان کہ حضرت اس نفل کے بعد آپ کیا دعا مانگیں گے؟ فرمایا میں یہ دعا مانگوں کہ اللہ مسلمانوں کے لیے میرے دل کو صاف کر دے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے تو آدھی دعا مانگی. تو فرمایا پوری کیسے ہوگی؟ فرمایا آپ امت کے لیے فرماتے، امت میں مسلم غیر مسلم سب، کہ اللہ سب کے لیے میرے دل کو پاک اور صاف کر دے. اور میں اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میرے عمل کی تکمیل کر دی، تو نے میرے عمل کی تکمیل کر دی. حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جا رہا تھا. ایک شخص سب سے زیادہ رو رہا تھا، بہت زیادہ. حضرت کے خدام قریب لوگوں نے کہا آج تک اس کو دیکھا تو نہیں کبھی حضرت کی محفل میں، مجلس میں. کون ہے یہ جس کو اتنا غم ہے کہ ایک اللہ کا ولی اس دنیا سے رخصت ہو گیا؟ پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں حضرت کا پڑوسی ہوں، محلے دار ہوں. میں ساری عمر ان کے بارے میں بدگمانیاں کرتا رہا، لوگوں نے کہانیاں بیان کی، میں سنتا رہا اور اسی بدگمانی اور شک میں رہا. آج رات میں نے خواب دیکھا کہ ہمارا ایک دوست اس دنیا سے رخصت ہو گیا، دنیا یتیم ہو گئی. میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا تیرا پڑوسی عبد القادر رحمت اللہ تعالی. اور کہا کہ میں ان کے وصال پہ نہیں رو رہا، ہر ذی روح نے جانا ہے اپنی محرومی پہ رو رہا ہوں کہ میں ساری عمر شک وسوسے بدگمانیوں میں بے قدری کرتا رہا اور بے قدری مجھے کھا گئی اور میں ان کے فیض اور برکات سے محروم رہ گیا. میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں، اللہ نے اپنے حبیب کی قدر سکھائی ہے. آج بھی روضہ اطہر کی جالیوں کے اوپر وہ آیت لکھی ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خیال کرنا، قدر کی اتنی انتہا کرنا کہ میرے حبیب کی آواز سے بھی اونچی آواز نہ ہو. آپ کے لعاب مبارک کا قدر، آپ کے وضو کا پانی اس کا قدر، آپ کی زندگی کے ہر لمحے کا قدر سکھایا، ادب سکھایا، عظمت سکھائی. جس ہستی کے دل میں عظمت ہوتی ہے اس کی ماننا آسان ہوتی ہے، اور اگر عظمت نہیں ہوتی تو وہ بات کے کیڑے نکالتا ہے، لاجک اور جسٹیفیکیشن اور وضاحتیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے. اس لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے ماں باپ کا ادب سکھایا ہے. ادب ہوگا تو ماننا ہوگا، اور ماں کے بارے میں 3 دفعہ فرمایا ہے، 4 دفعہ باپ کا فرمایا ہے، ادب ہوگا تو ماننا ہوگا. مرشد کا ادب سکھایا ہے، ادب ہوگا تو ماننا ہوگا. مرشد کا دیدار ہے باہو من لاکھ کروڑا حجا ہو. اس سے مراد حج کا انکار نہیں ہے. کہا میں حج کروں اور میرے اندر ادب نہ ہو، وہ حج ہی کیا جو ایک حج ایسا ہو جس میں ادب ہو. اس لیے میں حج میں جا کے نا نئے حاجیوں سے ضرور دعا کرواتا ہوں جب واپسی ہو رہی ہوتی ہے. مجھ جیسا پرانا حاجی، جو پرانا حاجی ہوتا ہے نا، اس کی کیفیت میں اور نئے حاجی میں فرق ہے، بہت فرق ہے. کہہ رہے میرا جی کہنا مدینے آئی جاواں تے جائی جاواں، آئی جاواں تے پہلے ایک بندہ بیٹھا کہہ رہا خرچہ تیری ماں دے گی، مدینے آئی جاواں تے جائی جاواں تے آئی جاواں تے. یہ اس کی طلب تھی، اس کی طلب تھی. اور علامہ سے صاحب تھے، قائد حزب اختلاف تھے بھٹو دور میں، بھاگلپور کے تھے. مدینہ منورہ مکہ تشریف لے گئے، قافلہ ساتھ تھا. ایک بندہ تھا بار بار دھوپ میں چلتا تھا. چھاؤں میں چل، کہہ رہے سونا سبحان اللہ، مدینے ہی دو پہ آتا چھاں تیری ماں بھی ہے.
وہ 6 مدینے دی اندیا بیمار کو بھی نہیں چھوڑتا. ادب سکھایا, ادب سے بات کو ماننا. ہاں, امام مالک رحمت اللہ علیہ کبھی مدینہ میں جوتے کے ساتھ نہیں چلے, اور مانتے تھے سب ایسا نہ کریں, متحمل نہیں ہو سکیں گے, دھوپ گرمی کنکر پتھر سب ایسا نہ کریں, لیکن مجھ سے ایسا ہو نہیں سکتا. سب ایسا نہ کریں پر مجھ سے ایسا ہو نہیں سکتا. اس مہینے کی قدر سکھائی, بل فجر ولیال عشر, اور بندوں خیال کرنا اس مہینے کی میں تمہیں قدر سکھا رہا ہوں, ذی الحجہ کے مہینے کی. کبھی اس مہینے کے پل پل کو ضائع نہ کرنا, لمحے لمحے کو ویسٹ, اور اس کو اپنی زندگی میں سے اللہ اکبر. ایک عمل سن لیجیے, بڑے اللہ والوں کا آزمایا ہوا ہے. جو نئے چاند کی پہلی اتوار کو نماز فجر سے پہلے سورت فاتحہ باوضو کسی صاف صفحے پر لکھ لے. چاند دیکھا اور اس کے بعد جب پہلی اتوار آئی, یہاں تک سمجھ آ گئی؟ چاند دیکھا اور اس کے بعد جو پہلی اتوار آئی, تو نماز فجر پڑھنے سے پہلے سنتوں اور فرضوں کے درمیان. خواتین ہیں تو گھر میں عمل کر سکتی ہیں. کسی صاف صفحے پر صرف سورت فاتحہ لکھ دے, زیر زبر لکھنا ضروری نہیں, بس چھوٹا سا کاغذ میں سورت فاتحہ لکھے اور اس کو اپنے پاس رکھے. فرمایا اللہ پاک اس کو کبھی محتاج نہیں بنائے گا, اس کی جیب خالی نہیں ہوگی, اور اس کو اللہ پاک بڑے حادثات سے بچائے گا. ایک دفعہ زندگی میں کرنا ہے بس. اسے ایک چیز عمل بتاتا ہے جو یہ میں ہر دفعہ بتاتا ہوں. پوری روایت ہے, ابن سنی کی روایت ہے کہ آپ کوئی چیز خریدنے جائیں, آپ جانور کا بکرا, جانور قربانی کا بکرا, جانور گائے بھینس جو بھی کچھ قربانی کے لیے خریدنا جائیں, تو ایک لفظ ضرور پڑا کریں, 45 مرتبہ یا قادر یا نافع. بہت کمال چیز ہے. آپ کوئی شاپنگ کرنا چاہیں, کوئی خریداری کرنا چاہیں, کسی سفر میں جانا چاہیں, کسی عزم میں رہنا چاہیں, آپ پیپر دینا چاہیں, آپ انٹرویو دینا چاہیں, آپ کسی مقدمے عدالت کچہری میں, کسی افسر میں, کسی ایسی جگہ جہاں غرض ہے, کہیں آپ جانا چاہیں, اگر صرف 45 مرتبہ یا قادر یا نافع ہو, یا قادر یا نافع ہو, اگر یہ پڑھ لیں, اللہ غیب کے خزانے سے ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں کہ غیبی نظام متوجہ ہوتا ہے اور غیبی نظام آپ کے سارے کام کروا دیتا ہے. اور وہ سودا خریدتے ہوئے, وہ سامان خریدتے ہوئے, جیسے قربانی کے لیے کوئی جانور خریدنا ہے, اگر آپ لا خلابہ پڑھیں, لا خلابہ, نیچے زیر ہے, مکمل روایت ہے, مستند روایت ہے. پھر ابن سیرین کا واقعہ آیا تھا. یہ زیتون کے بہت بڑے تاجر تھے, امام ابن سیرین تعبیر کے بڑے امام تھے, بڑے امام تھے تعبیر کے. اور میں نے جب بھی لا خلابہ پڑھا, نہ مجھے نقصان پہنچا, نہ گھاٹا ہوا, نہ دھوکا ہوا, نہ گھاٹا دھوکا نہ نقصان, بلکہ میرا تجارت رہی کہ میں نے جب بھی کوئی چیز خرید و فروخت میں لا خلابہ پڑھا. اور اس کے واقعات ہیں, کئی لوگوں نے ہمیں خط میں لکھا. یہ میں قربانی کے جانور کے لیے عرض کر رہا ہوں, وہ بھی ضروری ہے اگر جو صاحب استطاعت ہے, جس کو قربانی کرنی ہے, ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. اور فرمایا اگر آپ نے نئے کپڑے بنوائے ہیں, اور ایک بات عرض کر دوں, عید کے لیے نئے کپڑے بنوانا ضروری نہیں, مناسب اچھے کپڑے گھر میں جو پہننا وہی ہیں. مجھے یاد نہیں میں نے آج تک عید کے لیے نئی جوتی لی اور نئے کپڑے بنوائے, بس جو مناسب ہیں وہی اچھے ہیں, اچھے وہ پہن لیں. بالفرض اگر نئے کپڑے بنوائے ہیں, اور آپ نے جب بھی بنوائے ہیں, اس کا تعلق عید سے نہیں ہے جو عمل بتا رہا ہوں. اب یہ جو عمل بتا رہا ہوں اس کا تعلق صرف عید کے کپڑوں سے نہیں ہے, کہ جو شخص نیا کپڑا پہنے
اور ایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کے الفاظ بھی ٹھیک ہوں۔ میں حج پہ گیا، لاہور کا ایک بہت بڑا تاجر، کروڑ پتی سے بھی آگے، میرے ساتھ تھا۔ میں سمجھا بھائی اس کا کلمہ، تو میں نے کہا چودھری صاحب آپ میرا کلمہ سن لیں۔ اب آپ سنا دیں۔ چودھری صاحب نے جب کلمہ سنا ہے، چودھری صاحب کا کلمہ تو ٹھیک نہیں تھا، اور چودھری صاحب 60 سے اوپر کب کے گزر گئے تھے، اور لاہور میں تجارت ان کی بھی اب بھی بہت بڑی ہے، بہت بڑے تاجر ہیں۔ میں واپسی لاہور ایئرپورٹ پہ حج تک آیا، میں کلمہ ٹھیک نہ کرا سکا، اتنا منہ پہ چڑھ گیا تھا، پرانا کلمہ جس کے الفاظ ٹھیک نہیں تھے، جان کوشش نہ ہو سکا۔ اچھا فرمایا کہ کل ایمان کی تجدید کر لیا کرو، ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے؟ فرمایا کلمہ پڑھ لیا کرو۔ ایک درویش تھے، وہ روزانہ اٹھ کے کلمہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ میرے کسی عمل سے، قول سے، فعل سے، اور میری کسی کمی کوتاہی یا بول سے ایسا ہو کہ میرا ایمان چھن جائے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ان کی کشف کی نگاہ تھی، میری وہ نگاہ نہیں ہے، نہ مجھے کوئی دعویٰ ہے ولایت کا، کشف کا۔ فرماتے تھے کہ میں بعض جنازوں کو دیکھتا ہوں، بول، کام، عمل کی وجہ سے ایمان ان کا کب کا چھن چکا ہوتا ہے اور لوگ ان کا جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم ایمان کی تجدید کی نیت کرتے ہوئے، آپ بھی پوری دنیا میں لائیو، اس وقت پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے، پورا ورلڈ ہمارے ساتھ ہے، ہم سارے ایک دفعہ کلمہ پڑھتے ہیں اس ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کہ کیا بتا مولا کب کیا ہو جائے، کل کیا ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا جاؤ جا کے اعلان کرو، جس نے دل سے یقین سے ایمان قبول کیا، کلمہ پڑھا، اس کی بخشش ہو گئی۔ آپ کو مبارک ہو۔ جو حقوق العباد ہیں وہ علماء سے پوچھ لیجئے گا، اور اللہ پاک نے اس کلمے سے پڑھنے سے آپ کی بخشش کر۔ فرمایا کہ جو نیا کپڑا پہنے اور ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے، ساری آفتوں، جادو، جنات، حسد، نظر بد، آفت، حادثات، کوئی کیڑا، کوئی سانپ، کوئی بچھو، ساری آفتوں سے اور ساری بیماریوں سے اور تنگ دستی سے اللہ اس کو محفوظ رہے گا، رکھے گا، اور یہ چیزیں اس سے ٹلی رہیں گی۔ نیا کپڑا، رومال، ٹوپی، جراب، بنیان، قمیض، شلوار، کوئی جسم کا کپڑا ہے، مرد کا ہے یا عورت کا ہے، ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے۔ آسان یا مشکل، وضو شرط نہیں، کوئی شرطیں نہیں، بس ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے وہ کپڑا پہن لیں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب تک یہ کپڑا اس کے تن میں رہے گا اللہ اس سے خوشیاں عطا کرے گا۔ جب تک یہ کپڑا اس کے تن پہ رہے گا اللہ پاک اس کو خوشیاں عطا کرے۔ اللہ پاک جل شانہ نے ہمارے لیے کتنی بڑی سعادتیں اور کتنی بڑی خیریں لکھ دی ہیں اور کتنا فضل اور کرم کر دیا ہے۔ میری ایک درخواست پھر ہے آپ کی خدمت میں، میری ایک درخواست پھر ہے کہ آپ اس ذی الحجہ کو سمجھیں اور ذی الحجہ کی قدر دانی بڑھائیں، اس کی قدر دانی بڑھائیں کہ یہ کیسا مبارک مقدس مہینہ ہے۔ میں نے اپنی سیریز چل رہی تھی واللہ اشد باسن والی، اس کو چھوڑ دیا کہ ذی الحجہ کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں عرض کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی رات 10 ذی الحجہ کی وطروں کے بعد، کوئی بندہ 10 ذی الحجہ کی 10ویں ذی الحجہ کے تک، یعنی جتنی راتیں ہیں 10 راتیں، وطروں کے بعد 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص صرف 3 بار۔ یہ 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں میں کوئی شخص وطروں کے بعد
اچھا وطروں کے بعد ہم 2 نفل تو ویسے ہی پڑھتے ہیں، یہ عمل ان 2 نفلوں میں کر دیا جائے. کیا کیا جائے؟ 3 بار سورۃ کوثر اور 3 بار سورۃ اخلاص. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اس کو مقام علیین میں داخل فرمائیں گے. ہر بال کے جسم کے ہر بال کے بدلے میں 1000 نیکیاں اور 1000 دینار صدقے کا ثواب عطا فرمائیں. عمل پھر سنیں، ذی الحجہ کی 10 راتوں میں ہر رات میں جو 2 نفل پڑھے، سورۃ فاتحہ، اس کے بعد 3 بار سورۃ کوثر اور 3 بار سورۃ اخلاص، بس 5-10 منٹ لگیں گے. ملے گا کیا؟ ملے گا یہ کہ اللہ اس سے مقام اعلیٰ علیین، یہ وہ مقام ہے جو 4 بندوں کو ملے گا: صدیقین، شہداء، اولئک انعم اللہ من النبیین، سب سے پہلے نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ علیین میں ہوں گے. اور دوسرا ہر بال کے بدلے میں 1000 نیکیاں، اور تیسرا 1000 دینار صدقہ. اور 1 دینار سونے کا اس وقت تقریباً 35,000 روپے کا ہے، اور 35,000 کو 1000 سے ضرب دیجیے گا، کتنے کروڑوں روپے کا صدقہ اللہ آپ سے کروائے گا اس عمل کی برکت سے. ماہ ذی الحجہ کی پہلی شب سے 10ویں شب تک روزانہ عشاء کے بعد ایک اور عمل ہے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، کوئی عمل چن لیجئے گا. ایک ہے سارے کر لوں، سبحان اللہ. ایک ہے کچھ کر لوں تو بھی برکت ہے. روزانہ عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھیں، اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورۃ اخلاص 15 بار. دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ کا آخری رکوع 1 بار اور سورۃ اخلاص 15 بار. اس نماز پڑھنے والے کے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے تب بھی پروردگار عالم اس کو معاف کر دیں گے، اس کو معاف کر دیں گے. اصل میں وہ کریم معافی کے دروازے کھولتا ہے اور معافی کے بہانے دیتا ہے. مجھے کئی لوگوں نے آ کے بتایا، اماں خواب میں آئی، ابا آیا، بیوی آئی، بہن آئی، والد آئے، دوست آئے، کہ بخشش کیسے ہوئی؟ کہا وہ جمعے کے دن عصر کے بعد جو 80 دفعہ درود پاک اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، جو 80 دفعہ پڑھے گا 80 سال کے گناہ معاف اور 80 سال کی عبادت کا ثواب. کہا اس عمل کی برکت سے اللہ نے بخشش کر. یہ جو نفلی عبادات ہیں نا، نفلی عبادات، ان کی طبیعت میں، مزاج میں قدردانی ہو. بہت وسیم نے، فقہاء نے، بڑی بڑی ہستیوں نے تو یہاں تک ہے کہ نفلی فضائل میں ضعیف روایتوں کو بھی رد نہیں کیا، قبول کیا ہے. مسائل میں نہیں، فضائل میں اگر روایت ضعیف تھی تو بھی انہوں نے قبول کی ہے کہ اللہ کریم ہے، کسی ذرے پہ بخشش کا سامان کرتے ہیں، کسی ذرے پہ بخشش کا. میں اپنے بچوں کو اس گلی میں لے گیا، میں نے کہا بیٹا یہاں میں نے یہاں اس خاتون کو دیکھا تھا، وہ چارپائی بن رہی ہے خواب میں، مجھے خواب زیادہ نظر نہیں آتے، میں نے یہاں دیکھا تھا اس خاتون کو کہ چارپائی بن رہی ہے، اور میں نے پوچھا تم مر نہیں رہی؟ کہہ رہے ہاں میں مر گئی ہوں، ساری عمر مزدوریاں کرتی رہی، میں نے نماز تسبیح اس میں کبھی نہیں دیکھی، ساری عمر مزدوریاں گھروں کے کام کرتی تھی اور کہہ کے لگاتی تھی، غفلت کی زندگی تھی، حتیٰ زرتم المقابر، لیکن میں نے اس کی بخشش کا نظام دیکھا. میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، ہمارے ہاں وہاں ایک ممتا میراثی تھا اور کاٹن کے کپڑے سوٹ پہنتا تھا اور زندگی میں روز سے گھر چوہا لگتا تھا. اور بھی بس آگے میں کیا بتاؤں، ہائے ہائے. میں جب بھی ذکر خاص کرتا ہوں 2 بندے آ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان میں ایک ممتا میراثی بھی ہے. اس کی بخشش کا نظام، اس کی معاف کرنے کا نظام کی انوکھا ہے، انوکھا ہے. اور مجھے ایک صاحب ایک ملے،
نے آپ کو ایک خواب سنانا ہے، نمازی نیک پرہیزگار آدمی، میں نے اس کو دیکھا، کہتے اللہ نے مجھے بخش دیا، اور کس بات میں بخشا؟ کہا غریبوں کی خدمت کرتا تھا۔ مجھے وہ یاد ہے، ڈاکٹر شکرانی کا یار تھا وہ، عجب اس کی زندگی تھی، زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہمارے مرے ہوئے، 20 سال ہو گئے اندازہ، اس کی بخشش کا نظام بس ہوا جائے۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جہنمی ہے، مرد ہے؟ مجھے تو اپنا پتا، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، تارے کو کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اے نصیر، اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ یہ اس کا فضل ہے کہ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، بس بخشش کا سامان۔ میں اپنی نبضیں ٹٹول رہا تھا، میں نے پچھلا واقعہ سنا ہے کہ حکیم شریف جیلانی صاحب کینٹ میں بیٹھتے تھے، صبح فجر کے بعد وہ مریضوں کی لائن ہوتی تھی، بیٹھے بیٹھے ایسے گھبراہٹ ہوئی تھوڑی سی، تو نبض دیکھی نا، کہنے لگا وقت آ گیا، اور تو ساری بار لوگوں کی نبضیں دیکھے، اپنی نبضوں کا پتہ چلتا ہے، میری نبضیں ٹوٹ رہی تھی، اور میں گیا، اور پھر جب گیا نا تو میں نے کہا میری بخشش کا سامان کیا ہے؟ کچھ نظر نہیں آیا، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار منا ماں بخشن ہر کمراسی روندی ہی مر جاواں، کچھ نظر نہیں آیا، بس یہ نظر آیا کہ مولا میرے ذریعے سے تیرے بندے خیر میں لگے ہیں، اس سے مانگنے میں لگے ہیں، بندے میرے پاس آئے تھے، میں نے تیرے پاس بھیج دیے، کیوں؟ میرا در خالی ہے، تیرا در بھرا ہوا ہے، اور لوگوں کی دعائیں، باقی کچھ نظر نہیں آیا کہ جا رہا ہوں، آگے سفر ہے لمبا، سفری غریباً وساطی لن یبلغنی قوتی ضعفت والموت یطلبنی، سفر اندیکھا ہے، سادہ سفر ہے نہیں، اور موت میری قوتی ضعفت، قوتیں بہت کمزور ہیں، والموت یطلبنی، اور موت طلب کر رہی ہے، چل تقاضا کر رہی ہے۔ یہ اعمال چھوٹے چھوٹے جو آپ کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، یہ بخشش کا سامان ہے، یہ ہماری مرادوں کا سامان ہے، یہ اعمال چھوٹے چھوٹے چھوٹے، کیا بتاؤں آپ کہ ان اعمال کے اندر کتنی جان ہے، اور ان اعمال کے اندر کتنی قوتیں ہیں، اور ان اعمال کے اندر کتنی طاقتیں ہیں۔ ان 10 دنوں میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے مطابق، اور ہر رات کے قیام سے مراد ساری رات نہیں ہے، 2 نفل پڑھ لے قیام ہے، ہر رات سے مراد ساری رات کا قیام نہیں ہے، 2 نفل پڑھ لے، ایسے ہے جیسے شب قدر کا قیام ہے اس رات میں، اتنی بڑی رات ہے۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں، میں نے سنا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص گانا سننے کا بہت دل دادا تھا، لیکن ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر صبح سے روزہ رکھ لیتا۔ اس کی اطلاع حضور کی بارگاہ میں پہنچی تو حضور نے پوچھا تم ان دنوں میں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کون سی چیز ہے جس نے تم کو ان دنوں میں روزہ رکھنے پر ابھارا؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دن حج کے ہیں اور عبادت کے ہیں، میری خواہش ہے کہ اللہ ان کی دعا میں مجھے بھی شریک کر دے۔ اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، تم جو روزے رکھتے ہو اور روزے کے عوض میں 100 غلام آزاد کرنے، قربانی کے لیے حرم میں 100 اونٹ بھیجنے، اور جہاد میں سواری کے لیے 100 گھوڑے دینے کا ثواب ہوگا، اور 8ویں ذی الحجہ کے دن کا روزہ 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ قربانی کرنے، اور 1000 گھوڑے جہاد میں دینے کا، اور 9 ذی الحجہ کے روزے کے عوض میں 2000 غلام آزاد کرنے، اور 2000 اونٹ قربانی بھیجنے، اور 2000 گھوڑے جہاد کرنے، اور سال بھر پہلے اور سال بھر بعد روزوں کا ثواب ہوگا۔ یہ مغنیت الطالبین کے حوالے سے پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ان کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، آپ کو میں باقاعدہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، ان کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔
آنے کانوں کی بات سنیں، اللہ کے حبیب کے خاندان کو چنا کیوں گیا؟ وہ ان 10 ایام کی قدر کرتے تھے۔ بنو ہاشم، ہاشم کے معنی ہیں اس بڑے پیالے کے ہیں، اتنا بڑا پیالہ جس میں 10-20 بندے بیٹھ کے سرید کھائیں۔ یہ پٹھانوں کے ہاں بیٹھے ہیں ہمارے پاس، اب بھی جو جائے گا نا اس کا جو آخری وی آئی پی ڈش ہوگی کہ سرید اپنا جوشو۔ سرید کو کیا کہتے ہیں پٹھان؟ حاجی تلوائی جوشو۔ میں گیا ایک جگہ، انہوں نے یہ کیا جوشو، تمام ہو رہا، مخلوق بھاگ رہی، ادھر بھاگ رہی، بکرا سبا ہو رہا۔ میں نے کہا کوئی ٹکے بنائیں گے، باربیکیو ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہی دنیا ہے۔ اس کے بعد جناب وہ ایک بڑا برتن آیا، اس میں روٹیاں، شوربہ۔ اب مجھے کھانے کا طریقہ نہ آئے، میں نے کہا پہلے پٹھان کو دیکھوں پھر کہوں۔ اب میں نے جو طریقہ سیکھا وہ ابھی سیکھ لے، میں نے بڑی مشقت کر کے سیکھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ روٹی اٹھاتے تھے، اس کو شوربے میں گوشت میں ملتے تھے، پھر منہ میں ڈالتے تھے۔ اچھا خبر ٹھیک تھا، یہ ٹھیک ہے، کیوں یہ ایسے ہے؟ ڈالا تھا نا، کوئی اور پٹھان بیٹھا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ ہاشم حلوے، کھجور کے، زیتون کے کھانے بڑے بڑے برتنوں میں بٹھا کے عمرے والے حج پہ آنے والے اور خاص طور پہ ذی الحجہ میں یہ کھلاتے تھے۔ اور پھر کیا کرتے تھے؟ عجیب کام کرتے تھے۔ یہ خاندان میرے آقا کے پیچھے جو حسب نسب ہے، اونچی جو چھتریاں مچانے بناتے تھے، کھجور اس کی لکڑیاں باندھی اور کھانے وہاں رکھ دیے، اونٹ والے آئیں وہاں سے کھانا کھائیں، اونٹ سے نہ اتریں اور یوں چلے جائیں۔ اونٹ والے نیچے نہ اتریں، وہاں سے کھانا لیں، پانی لیں اور اپنے ساتھ رکھیں اور سفر میں چلے جائیں، اپنا ہے یا غیر ہے۔ اس کھانا کھلانے پہ، اس کھانا کھلانے کے اس عمل کو ہاشم کہتے ہیں۔ ہاشم پھر کہہ رہا ہوں، بڑے اس برتن کو کہتے ہیں جس میں کھانا رکھا جائے۔ ذی الحجہ کا اکرام کیا، احترام کیا، رب نے ان کے خاندان کو قبول کیا ختم نبوت کے لیے۔ اس مہینے کے پہلے عشرے کا احترام، اللہ کی ذات عالی کی طرف توجہ، ذکر، اذکار، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے اور اتنا طاقتور عمل ہے آپ گمان نہیں کر سکتے۔ اب سنیے، 10 نعمتیں اس بندے کو ملیں گی۔ محدثین، فقہاء، اولیاء، صلحاء نے لکھا ہے 10 نعمتیں اس بندے کو ملیں گی جو صرف ان 10 دنوں کا احترام کرے۔ 10 نعمتیں اس بندے کو ملیں گی جو صرف ان 10 دنوں کا احترام کرے گا۔ پہلی نعمت، عمر میں برکت اور صحت مند ہوگا۔ عمر میں برکت، عمر میں برکت سے کئی مراد ہیں۔ اللہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام لے لے گا۔ آج ایسے شخص ہوتے ہیں اللہ ان سے تھوڑے وقت میں زیادہ خیر کا کام لے لیتا ہے، یہ بھی برکت ہے۔ بعض اوقات عمر کے سال بڑھ جاتے ہیں، یہ بھی برکت ہے۔ اور بعض اوقات اللہ رزق، وسعت، راحت، رحمت، خوشیاں، خوشحالیاں ایسی چھوڑ بارش کر دیتے ہیں، یہ بھی برکت ہے۔ اس کی برکت اور عطاؤں کی کئی کیفیات ہیں۔ پہلی چیز عمر اور صحت میں برکت۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حاجی غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے ان کی بات یاد ہے، مسجد بن رہی تھی 1982-83 میں، میری ابتدا میں ان کا حصہ ہے، تائی جی احمد حسن کا حصہ ہے، بھائی رفیق رحمۃ اللہ علیہ کا حصہ ہے۔ مجھے حاجی صاحب کی بات یاد ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو ہر کام سے بٹھا دیتی ہیں، ایک بیماری اور ایک معاشی حالات، بندے کو عبادت سے بھی، عبادت کے قابل بھی نہیں رکھتی اور رشتہ داروں کے قابل بھی نہیں رکھتی، کسی خیر کے کام کے قابل بھی نہیں رکھتے۔
ایک بیماری اور ایک معاشی تنگی، فائنانشل